اب چلتے ہیں اس بات کی طرف، اس سوال کی طرف کہ حیات ممات کے مسئلے نے کب سر اٹھایا۔ جواب میں اس کی کوئی آپ کو ہسٹری بیان نہیں کروں گا کہ ملتان میں یہ واقعہ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا تو یہ ہوا تھا، میں اس کی تاریخ کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ اس مسئلے نے در حقیقت اس وقت جنم لیا جب بل احیاء ان کو نگاہ میں رکھ کر عند ربہم کو نظر انداز کر دیا گیا، اور ولکن لا تشعرون کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ تو ہے بالکل آیت، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس حیات و ممات کے مسئلے نے علمی حوالے سے اس وقت سر اٹھایا جب دیکھنے والوں نے صرف بل احیاء ان کو دیکھا، عند ربہم کو بھی نظر انداز کر دیا، اور ولکن لا تشعرون کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جو حیات اس وقت فوت شدگان کو حاصل ہے اس کی ایسی تشریحات شروع کر دی گئی کہ الامان والحفیظ۔ جب اللہ نے صاف کہہ دیا ولکن لا تشعرون، بات ختم ہو گئی نا۔ اب اس بل احیاء ان کی تشریح جو حدیث میں جتنی موجود ہے اس پر اکتفا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں، انصاف کی بات ہے۔ لیکن ہمارے بڑوں نے بھی اس پر اکتفا نہیں کیا۔ ہمارے بڑے معصوم تو نہیں تھے نا، یہ غلطی بڑوں سے ہوئی ہے جو چھوٹوں میں آ کر غلطہ بن چکی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم اپنے بڑوں کو معصوم نہیں کہتے زبان سے، لیکن عملاً انہیں روافظ کی طرح معصومیت کے درجے پر فائز کیے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں چلتا۔ لا الہ الا اللہ۔ ولکن لا تشعرون کے ہوتے ہوئے، عند ربہم کے ہوتے ہوئے، ہم نے اس زندگی کی جو فوت شدگان کو فوت ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے ایسی تشریحات شروع کر دی کہ الامان والحفیظ، ایسی تشریحات کہ مردے کو کم و بیش دیکھنے کی، سننے کی، اطلاع رکھنے کی نسبت ویسی ہی زندگی حاصل ہے جیسے ایک زندے کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ نوبت بئیں جا رسید کہ مرنے کے بعد مردے کی زندگی میں، مردے کے تصرف اور اختیار میں، مردے کی دیکھنے کی طاقت میں، مردے کے سننے کی طاقت میں مزید تیزی آ جاتی ہے۔ وہ مرنے کے بعد زیادہ بہتر طریقے سے سنتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے دیکھتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، زیادہ اختیارات رکھتا ہے، تصرفات رکھتا ہے، اور مدد چاہنے والوں کی مدد بھی کرتا ہے، بگڑی بنا دیتا ہے۔ زندگی میں وہ ایک آدھ زبان جانتا تھا، اب وہ جناب علی جو قبر پہ آتا ہے اس کی زبان کو جانتا ہے۔ یہ تو میں نے اضافہ کر دیا نا، باقی تو اضافہ کیا، یہ مشاہدہ ہے نا، یہ ایسے ہی ہوتا۔ جس سے مدد چاہنی ہو اپنی زبان میں ہی چاہنی ہے نا، اور ان میں سے اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے اور پڑھے لکھے جاہلوں کی بھی ہوتی ہے۔ اور یوں یہ تشریح شرک کی سرحدات میں داخل ہو گئی۔ بلکہ ایک بریلوی عالم دین تھے، بریلویوں میں بھی مختلف طبقے ہیں، ہر بریلوی عالم کو ایک لاٹھی سے ہانکنا نہیں چاہیے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ایک بریلوی عالم تھے، ایک چینل پہ میری ان سے سخت گفتگو بھی ہوئی تھی اس حوالے سے، وہ ایک میرے کسی ویڈیو میں موجود ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان 2-3 سال پہلے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر انہوں نے یہ بات کر دی کہ مرنے کے بعد جو بندہ ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں، تصرفات آ جاتے ہیں، وہ قبر پہ آنے والوں کی مدد کرتا ہے، بگڑی بنا دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں پھر میں ان سے الجھ گیا، اور پھر میں نے قرآن کی آیات پہ آیات پڑھنی شروع کر دی، تو الحمدللہ وہ لاجواب ہو گئی، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر ایک عام مردے کو اس حد تک دنیاوی زندگی کی خصوصیات حاصل ہیں کہ وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، قبر پہ آنے والوں کی مدد بھی کرتا ہے، بگڑی بنا دیتا ہے، تقدیر سنوار دیتا ہے، تو پھر شہداء کی زندگی تو عام صالحین کی زندگی سے، عام صالحین کی برزخی زندگی سے برتر ہے، قرآن کی عبارت النص سے ثابت ہے۔ پھر انبیاء کی زندگیاں تو شہداء کی زندگیوں سے بھی افضل ہے، قرآن کی دلالت النص سے ثابت ہے۔ ایسے میں جو اہل شرک و بدعت عام صالحین کے لیے جو تصرفات، اختیارات، دیکھنے، سننے اور کام بنانے بگاڑنے کی خصوصیات ثابت کرتے ہیں، وہ شہداء، انبیاء اور امام الانبیاء کے حوالے سے شرک کے دلدل کی کس گہرائی میں پہنچ جاتے ہیں، اس کا تصور کوئی مشکل نہیں۔
لا الہ الا اللہ۔ عام صالحین اگر بگڑی بنا دیتے ہیں، دنیا کی زندگی سے زیادہ قبر میں جا کر دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اختیارات بھی رکھتے ہیں، تو پھر شہداء کتنی مدد کریں گے، انبیاء کتنی زیادہ مدد کریں گے، پھر امام الانبیاء کتنی زیادہ مدد کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روافض تو اپنے ائمہ کو انبیاء اور رسولوں سے افضل قرار دیتے ہیں، تو پھر ان کے خیال میں ان کے ائمہ کتنی مدد کریں گے؟ یہ کوئی میں قیاس آرائی نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں یہ پوری کائنات اماموں کے پنجے قدرت میں ہیں، انہیں ما کان ما یکون کا علم ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ساری چیزیں دراصل روافض سے ہمارے ہاں داخل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ ہر قسم کے فوت شدگان کو، خواہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں، نبی ہو یا امتی، مرنے کے بعد جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، دنیاوی زندگی کے اختتام کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جو نیک ہوگا اس کے لیے اچھی زندگی ہوگی، اور جو برا ہوگا اس کے لیے موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ بری زندگی ہوگی۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، جیسا عمل ویسی فصل۔ اب اس نئی برزخی زندگی کو، جو دنیا کی زندگی کے بالکل ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، دنیا کی زندگی پر فل سٹاپ لگ جاتا ہے، وہ آگے نہیں جاتی، اب اس نئی برزخی زندگی کو دنیا کی زندگی کے پر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نئی زندگی تو دنیا کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، نہ کہ اسی دنیا کی زندگی کا تسلسل ہے جو قبر میں جا کے، برزخ میں جا کے، علیین یا سجین میں جا کے مزید ترقی کر جاتی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہوتی جزا والی۔ دنیا کی زندگی تو عمل والی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس تمام تر تفصیل کا مقصد خواتین و حضرات، بلکہ خصوصیت سے حضرات، بلکہ خصوصیت سے یا معشر العلماء والطلباء، اس تمام تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلہ حیات و ممات نے جنم اس وقت لیا جب اس زندگی کی بے مقصد تشریحات شروع کر دی گئیں جو دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور جس کے متعلق قرآن کریم کا دو ٹوک اعلان ہے کہ تمہیں اس زندگی سے متعلق کوئی شعور حاصل نہیں، کوئی خبر نہیں، تم جانتے بھی نہیں ہو کہ وہ زندگی جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے وہ کس قسم کی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ لیکن کمال جائے مولوی صاحب پر، اس نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کی ایسی تشریح شروع کر دی کہ وہ تشعرون بن کے رہ گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ثُمَّ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور یہ مسئلہ زیادہ حساس اس وقت ہو گیا جب اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زیر بحث لایا گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ امت کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ اپنے مسئلے کو، اپنے ذاتی مقصد کو جو صرف ذات کی حد تک ہے، اس کو تقویت دینے کے لیے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ آج کل جب میں اس وقت ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، ہماری سیاست میں کچھ اس طرح کی باتیں ہوئیں، لوگوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے جلسوں میں ایک بچے نے کوئی تقریر کی، سب سے خوش قسمت والدین آمنہ اور عبداللہ تھے، نبی علیہ السلام کے والدین گرامی، ٹھیک ہے، اس کے بعد عمران کے والدین۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھر اس پر پوری کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، اس نے کہا میں عمران کو پیغمبر تو نہیں سمجھتا، پیغمبر سے کم درجہ بھی نہیں دیتا ہوں۔ لوگوں نے اٹھا کے اسے قتل کر دیا۔ پھر ایسے ہی ہوگا نا انجام، اور کیا ہوگا؟ ہم اپنی ذاتی چیزوں میں کہ ایک مسئلہ میں سمجھاؤں، یہ میرا فہم حرف آخر ہے، اس فہم کو تقویت دینے کے لیے میں نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو لے آتا ہوں۔ کیا یہ بات کافی نہیں تھی کہ آپ حیات الاموات پہ بات کر لیتے، حیات الانبیاء پہ بات نہ کرتے؟ کیا یہ بات کافی نہیں تھی کہ آپ حیات الاموات پہ بات کرتے، حیات امام الانبیاء کو زیر بحث نہ لاتے؟ کافی تھا۔ لیکن نہیں، ہم نے تو جو ہمارا فہم ہے اس کو قرآن کی نص کی طرح یقینی ثابت کرنا لوگوں کے نزدیک، ہمارے جو اکابر کا فہم ہے، جو میرے اکابر ہیں،
میرے اکابر دوسروں کے اکابر نہیں، دوسروں کے اکابر میرے اکابر نہیں، یہ میرا رویہ ہے۔ تف ہے ایسے رویے کے اوپر، تف ہے ایسے رویے کے اوپر۔ انہی رویوں نے کی وجہ سے آج ہمیں رگڑا مل رہا ہے پوری دنیا میں، رگڑا، سمجھ آئی بات کی؟ ہم رگڑے جا رہے ہیں ہر جگہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اس حوالے سے خوشبخت لوگ، خوشبخت اہل علم تو شرعی حدود میں رہے، کوئی بدعات کی حد تک چلا گیا اور کوئی شرکیات میں ملوث ہو گیا، ملوث ہو گیا اور ملوث ہو گیا، ٹھیک ہے، اور خود ملوث بنا ہوا ہے۔ اعاذنا اللہ من، لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ